اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، آج آپ کے علاقے رسول پور میں مسجد محمودیہ سہارنپور میں آج ماشاءاللہ آمد ہوئی ہے. ابھی اس سے پہلے چھٹمل پور تھے ہم لوگ. جمعہ میں رائے پور میں میرا پروگرام ہوا، وہاں سے ہوتے ہوئے آپ کے علاقے میں آئے. آپ بھی بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے، اس لیے کہ مغرب کا وقت کمانے کا ہوتا ہے، اور کمائی کو چھوڑ کر کوئی بندہ بیٹھ جائے تو اللہ کو بھی بڑا پیار آ جاتا ہوگا. اللہ کہہ دیتا ہوگا یہ بندہ کتنا پیارا بندہ ہے جو میری باتیں سننے کے لیے بیٹھا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی اس محبت کو قبول فرما لے، آپ کے اس پیار کو قبول فرما لے. میں آپ سب سے لوگوں ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی عنقریب مہینہ کونسا آنے والا ہے؟ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. اور ابھی یہ مہینہ کونسا؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے. پتہ چلا متوجہ نہیں ہے آپ کو، توجہ نہیں ہے. کون سا مہینہ ہے ہمارا؟ شعبان. بولے ایک ساتھ، کس کا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ ہے. ہمیں مہینہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. قربان جائیے میرے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم کیسے اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. لیکن ہم کیسے ناقدر امتی ہیں کہ رمضان تک پہنچنے کی ابھی تک ہم دعا نہیں کرتے ہیں جس طرح دعا کرنی چاہیے. ہمیں تو بہت کچھ کرنا چاہیے تھا. اللہ کے سامنے جا کر ہم یہ کہہ دیتے کہ ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے امتی ہیں، نبی کے غلام بن کر صحیح معنی میں آ چکے ہیں، نبی کے جس طریقے پر عمل کر کے آ چکے ہیں، لیکن ہماری زندگی اس سے کوری ہے. اس لیے آپ ایک ساتھ اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ ہمیں نبی کا صحیح معنی میں غلام بنا دے، نبی کے ایک سنت پر چلنے والا بنا دے، نبی کے ایک طریقے پر چلنے والا بنا دے. میں لوگوں سچے دل سے کہتا ہوں کہ یہ رمضان کا عنقریب مہینہ آنے والا ہے. ہمیں بہت اللہ سے دعا کرنا چاہیے. بہت گناہوں میں ہم نے زندگی گزاری ہے، بہت غفلت میں زندگی گزاری ہے. باہر کی زندگی بہت غفلت کی زندگی تھی، باہر کی زندگی بہت گناہ والی زندگی تھی. اس گناہ والی زندگی کے باوجود اللہ ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دے دیتا، ورنہ اللہ چاہتا تو فرشتے کو کھڑا کر دیتا اور یہ کہتا کہ یہ گنہگار بندہ اسے مسجد میں آنے مت دینا. لیکن رب تیرا کتنا بڑا احسان ہے، اتنے گناہوں کے باوجود ہمیں آنے کی توفیق دے دیتا ہے. غیبت ہم کر لیتے لیکن توفیق آنے کی دے دیتا ہے، چغلی ہم کر لیتے لیکن آنے کی توفیق کر دیتا ہے، حسد کر لیتے پھر بھی آنے کی توفیق دے دیتا ہے، دشمنیاں عام کرتے لیکن آنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، بغض اور ریاکاری بہت کرتے آنے کی توفیق دے دیتا ہے. واہ رب، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دینا. لوگوں، رمضان کی قدر کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ابھی سے زندگی کو بنانے کی فکر انشاءاللہ شروع کر دیجیے. کیا فکر کرنا ہے؟ یہ فکر کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے، انشاءاللہ غفلت سے ہم انشاءاللہ کیا کریں گے؟ بچیں گے. ماں باپ ہے تو ماں باپ کا ادب و احترام کریں گے. ماں کے جانے کے بعد ادب و احترام کرنا یہ کمال نہیں ہے. جب تک ماں ہے ماں کی عزت کرو، باپ ہے تو باپ کی عزت کرو. باپ کے مرنے کے بعد مٹی چومنا اور مٹی کو چھونا یہ کمال نہیں ہے. اور ہمارے دوست ہیں، دوست کی قدر کریں. کسی کو ہم مال بیچے تو جھوٹ بول کر مال نہیں بیچیں گے. کسی کی عزت کے ہم انشاءاللہ دھجیاں نہیں اڑائیں گے، اور ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، قدردان بنیں گے. اور رمضان کا مہینہ جیسے ہی پہلا دن شروع ہو جائے تو اللہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو بنا کر آیا ہے، جاؤ میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں. انشاءاللہ بنائیں گے اپنے آپ کو، قدردان بنو گے انشاءاللہ. آپ بہت پیارے ہو، آپ کی زبان سے انشاءاللہ نکلا ہے
کیوں انشاءاللہ نکلا ہے؟ اس لیے نکلا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرنا چاہتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسے قدردان کی صحیح معنی میں قدر کر کے اللہ اس کامیابی تک پہنچا دیجیے، اللہ اس کامیابی تک پہنچا دیجیے، نبی کا آپ کو غلام بنا دے، نبی کا آپ کو دیوانہ بنا دے، نبی کے سیرت پر چلنے والا بنا دے۔ صحابہ دوڑتے تھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ حنظلہ کے بارے میں آتا ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے لوٹے، تھوڑی دیر کے بعد کچھ یاد آیا، پھر دوڑ پڑے۔ پوچھا کسی نے پکڑ کر کہ کہاں جا رہے ہو؟ حنظلہ نے کہا کہ مجھے روکو مت۔ کہا کہ پوچھو بتلاؤ تو صحیح کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ بولے بات دراصل کیا ہے؟ تو کہا کہ بات یہ ہے میں جب تک نبی کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو مجھے کیا یاد آتا ہے؟ اللہ کے منظر اور جنت کا منظر اور اللہ یاد آ جاتا ہے۔ وہاں سے اٹھنے کے بعد دنیا کے خیالات آ جاتے ہیں اور اس کے لیے میں دوڑ پڑا ہوں۔ قربان جائیے اس حنظلہ کے اوپر کہ حنظلہ نبی کی مجلس سے اٹھنے کے بعد پھر نبی کی مجلس پر دوڑ لگا دیتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہم مسجد سے نکلنے کے بعد پھر مسجد کی طرف دوڑ لگائیں گے کہ دوسرا گناہ نہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ مسجد میں سر ٹیک کر اللہ سے کہہ دیں گے کہ اللہ آج ہمیں معاف کر دے کہ اور گناہ نہ ہو پائے۔ انشاءاللہ نیت کرتے ہو آپ لوگ کہ اس مسجد کو انشاءاللہ اس مسجد کا در نہیں چھوڑیں گے، 5 نمازوں میں انشاءاللہ محبت کے ساتھ پہنچیں گے۔ فجر کی نماز انشاءاللہ آج سے چھوٹے گی؟ فجر کی کون کون کہتا ہے فجر کی نماز آج سے نہیں چھوٹے گی؟ ذرا بتا۔ دیکھو آپ کا ہاتھ اٹھانا انشاءاللہ کام آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہاتھ اٹھنا ہو، آپ کا ہاتھ اٹھنا ہو اور اللہ کو آپ سے پیار آ جائے اور اللہ آپ کے دل میں یہ محبت ڈال دے اور آپ کے دل کو قدردان بنا دے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کامیاب کر دے۔ اے اللہ میں اس مجمع کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں قبول فرما لے۔ رسول پورا والوں آپ بڑے پیارے ہو، آپ کے علاقے کا نام رسول پور ہے اور رسول اکرم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی صحیح معنی میں آپ کو بننا ہے انشاءاللہ۔ آپ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جاؤ، اللہ یہ پوچھ لے کہ رسول پور نام تو رکھ لیا تھا لیکن رسول کے کریکٹر آپ کے زندگی میں نہیں آئے تھے۔ رسول پور نام تو تھا لیکن رسول والی زندگی آپ کے اندر نہیں تھی، تو ہم اللہ کے رسول کے پاس کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ ابھی آپ کے آنکھ بند ہو گئی، تھوڑی دیر کے لیے سوچے ابھی آپ کی کان بند ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچے آپ کی زبان بند ہو گئی، تھوڑی دیر کے لیے سوچے آپ کا ہاتھ اور پیر رک گیا اور آپ کا اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے اور اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ بندے کیا لے کر آئے ہو، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ نفاق ہمارے دلوں میں ہے، غیبت ہمارے دلوں میں ہے، ہزاروں کی برائیاں ہمارے دلوں میں ہے، لوگوں کی عزت کی دھجیاں ہم نے اڑائی ہے، جھوٹ بول کر بہت مال بیچا ہے، لوگوں کے ساتھ بہت کھلواڑ کیے ہیں، لوگوں کے ساتھ ننگے ناچ رچے ہیں، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں ہم نے بہت اڑائی ہے۔ ذرا دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے سوچو اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا، ہمارا دل کھلا، ہم اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ اس سے پہلے قدر کر لو، ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ابھی سے قدر کرو تاکہ رمضان میں اللہ ہمیں ترقی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو نیک بنائے، اللہ آپ کو متقی بنائے، پرہیزگار بنائے۔ میں نے بہت کم وقت صرف اسے لیا کہ مجھے آگے بھی جانا ہے اور ابھی ہم نے یہاں پر جس کے ہاں آنا ہے آج گئے ہیں ان کے ہاں بھائی ریاست کے ہاں کچھ کھانا تناول کریں گے، پھر ہم لوگ آگے نکل جائیں گے۔ اللہ انہیں بھی قبول فرمائے۔ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ عالم کی دعوت کرنا، علماء کی دعوت کرنا اور اس کی قدر کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بھی سیکھنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ آپ لوگ انشاءاللہ نیت کرو کہ انشاءاللہ علماء کی ہم قدر کریں گے انشاءاللہ بلائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اس لائق نہیں، میں گندا ہوں، پاپی ہوں، مجرم ہوں، بھائی ریاست نے دعوت دے دی، شاید ہو سکتا ہے کہ غفلت میں دعوت دے دی ہو اور یہ سمجھ لیا ہو کہ یہ نیک بندہ ہے، لیکن میں وہ بندہ نہیں ہوں۔ لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے اللہ مجھے بھی نیک بنا دے، اللہ مجھے بھی متقی اور پرہیزگار بنا دے اور سنت شریعت کا پابند بنا دے۔ انہوں نے دعوت دی، اللہ ان کی دعوت کو بھی قبول فرمائے اور جس محبت کے ساتھ دعوت دی ہے اللہ وہ محبت، اپنی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیجیے، اللہ انہیں قبول فرما لے۔ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ بہت پیارے ہو،
آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بنیں گے انشاءاللہ، اور رمضان کو بھی صحیح معنی میں انشاءاللہ گزاریں گے اور گناہوں سے انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے۔ جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیں، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیارے اللہ، ہم بڑے گنہگار بڑے خطاوار آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ یہ مجمع بڑا پیارا ہے، اللہ اس مجمع کو قبول فرما دے، اس مجمع کو نیک بنا دے، متقی و پرہیزگار بنا دے، اللہ ان سے راضی ہو جا، خوش ہو جا۔ اللہ یہ بڑی محبت کے ساتھ باتیں سنتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دین کے دائی ہیں، دین کے شہدائی ہیں، دین کو چاہنے والے ہیں، دین سے محبت کرنے والے ہیں۔ انہیں تو پتہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس محبت کے ساتھ بیٹھنا، یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں درد ہے، ان کے دل میں کڑن ہے۔ اللہ ان دل کی قدر کر لیجئے مولا، انہیں نیک اور متقی اور پرہیزگار بنا دے مولا۔ ہماری آنکھیں بند ہو مولا، اور اللہ آپ کے پاس جواب دینے کے لیے ہم آئے تو اس وقت آپ بھی یہ کہتے کہ میرا بندہ کچھ بن کر آیا ہے، جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی مولا۔ اور اللہ آپ یہ کہہ دے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا ہاتھ تھام لے اور جنت کی طرف ہمیں لے جا رہے ہو مولا، ہمیں مزہ آ جائے گا مولا۔ کچھ نہیں چاہیے مولا، کچھ نہیں چاہیے مولا، اللہ آپ کی محبت چاہیے مولا، آپ کا پیار چاہیے مولا، آپ کا پیار چاہیے مولا، بہت گناہ کیے مولا، بہت گناہ اللہ کچھ کام کا بنا دے، کچھ کام کا بنا دیجیے مولا۔ بہت بولتے ہیں مولا، بہت بولتے ہیں، لیکن کچھ کام کا نہیں تو کوئی فائدہ نہیں بولنے کا مولا۔ اللہ کچھ کام کا بنا دیجیے مولا، کچھ کام کا بنا دیجیے مولا۔ اس مجمع کو قبول کر لیجیے مولا، اللہ اس مجمع کو قبول فرما لے مولا۔ بھائی ریاست نے جو محبت پیش کی اللہ ان کی محبت کو بھی قبول فرما۔ اللہ مولانا حسن صاحب بیچارے بڑی محبت کے ساتھ پورے سفر میں ساتھ ہیں مولا، اللہ ان کی اس محبت کو قبول فرما لے، اللہ یہ قبول فرما لے مولا۔ اللہ ان کے ولیوں کی فہرست میں شامل کر لیجئے مولا، ولیوں کی فہرست میں شامل فرما لیجئے مولا۔ اللہ انہیں قبول فرما لے مولا، ان کے خدمات کو قبول فرما لے مولا۔ یہ جو ادارہ چلا رہے مولا بڑی محبت محنت کرتے ہیں مولا، بیچارے قرض میں کبھی مبتلا ہوتے ہوں گے مولا، کبھی ہاتھ کے ساتھ۔ آج میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ پاوڑا لے کر لگ گئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور میں نے کہا کہ کچھ مزدور کو بلا لو تو کہتے اتنے روپے خرچ ہو جائے، اس سے اچھا یہ ہے کہ مدرسے کی کچھ رقم بچ جائے، اور محنتوں میں لگے مولا۔ اللہ ان کے ان ہاتھوں کا واسطہ اللہ انہیں قبول کر لیجئے مولا، ان کے ادارے کو قبول فرما لیجئے مولا، اور مانگا نہ مانگا مانگنے سے لے قبول فرما لے مولا۔ جو بیچارے پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما مولا۔ اس مجمع میں کوئی اللہ مجبور ہوگا اس کی مجبوری کو دور فرما مولا، قرض مبتلا ہوگا خزانے غیب سے قرض پورا دے مولا۔ آپ قرض پورا کرنا چاہیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی مولا۔ اس مجمع میں جو بھی بیچارہ ایسا ہوگا بیچارہ کہ چہرہ نہیں دکھا پاتا ہوگا قرض کی وجہ سے مولا، اللہ کے قرض کو پورا کر دیجیے مولا، کے قرض کو پورا کر دیجیے مولا۔ اللہ یا کوئی کاروبار کے اعتبار سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا۔ ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو تو شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما دیجیے مولا۔ اللہ صحت تندرستی عطا فرما مولا، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا۔ آنکھ بند ہونے سے پہلے اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے مولا۔ جو مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما۔ نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کلائی سے دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، نجات مانگے نجات مانگتے نجات عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔